الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل مؤمن إخوة صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، امت کا اتحاد جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تعصب کو فنا فرمایا تاکہ اس کا اتحاد نہ ٹوٹنے پائے، بلکہ حجۃ الوداع میں یہ فرما دیا جس کا مفہوم ہے کہ عجمی کو عرب پر اور عرب کو عجمی پر فوقیت نہیں، کہ کوئی عرب یوں سمجھے کہ میں اونچا ہوں اور کوئی عجمی سمجھے میں اونچا ہوں. نسل اور قوم کے اعتبار سے نفی کر دی اور ساتھ ساتھ فرمایا گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں اور کالے کو گورے کو پر فوقیت نہیں، رنگ بھید کو مٹایا جو سارے امت کے اتحاد کو پارا پارا کرتے. فرمایا تم میں فوقیت اس کو ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. نہ عالم کو فوقیت ہے نہ پیر کو فوقیت ہے. جی ہاں، اس لیے کہ علم نہیں اور عمل نہیں، اللہ کا خوف نہیں. پیر نام رکھ لو اور عمل نہیں، اور تقویٰ نہیں تو حیثیت نہیں. حیثیت میں کسی کو نہ گنوایا، نہ نسل کو گنوایا، نہ قوم کو گنایا، نہ اقتدار کو، نہ رنگ اور روپ کو، سب کی نفی کر دی. بلکہ اگر عالم ہے تو، پیر ہے تو، اور سادہ لو انسان ہے، اگر تم میں متقی ہے اور اس میں جو اس سے بڑھ کر متقی ہے، ان کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت اور فوقیت ہے. جو آج کا روگ ہے، اس کے ضمن کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا. حتیٰ کہ درمیان میں بات کر لوں، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا. سب سے چہیتی بیٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کو سے بہت محبت تھی. حتیٰ کہ اس طرح و بے چینی کا یہ عالم تھا حضور کے جانے کے وقت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ و طاہرہ کے کان میں بات ایک کہی تو آپ مسکرائی. جاتے وقت یہ خبر تھی کہ تم میرے بعد 6 مہینے کے بعد آؤ گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مہینے کے بعد وصال، تو اس وقت پردے کا حکم تو تقریباً آ چکا تھا، پردے کا حکم آ چکا تھا، اور پردے میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ کا پردہ بھی بہت اونچا تھا. یہاں تک پردہ اونچا تھا. ابھی ایک بات کہنے پہ سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کے درمیان ایک تست پڑا ہوا تھا، اور اس تست میں شہد تھا. اس میں ایک بال گر گیا تھا. بات چل پڑی
اور مختصر سی بات، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئی، یا یوں کہیے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تم پر بھی اس بات کو، جیسے حضرت علی اس کے پہلے کہہ گئے تھے، اور یوں کہا تھا یہ تست معنی مہمان کے ہے، اور مہمانی شہد سے بھی میٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مہمان کو خوش رکھنا یہ بات سے بادی کی۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی تم بھی کچھ کہو۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ یہ تست کے معنی ہے، اور حیا صحت سے بھی میٹھی ہے، لیکن پردے میں سے غیر مرد کو نہ دیکھنا یہ بات سے بھی باریک ہے۔ پردہ عورت کرے اور پردے میں سے ہر ایک کو دیکھتی رہے، یہ تکمیل شدہ پردہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات سے باریک ہے۔ ایسے تو بات سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ سوچا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جب آپ کی دنیا سے جانے کی خبر ہوئی تو مستعد ہوئے جنازے کے لیے۔ یہ مقدسہ ہستی تھی، حضور کی لاڈلی تھی۔ جب دیکھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ جنازے میں سب شامل ہو جائیں گے، مرحلہ پردے کا ہے، آپ نے حکمتاً ملتوی کر لیا اور رات کو جنازہ نکالا۔ اس جنازے میں صرف 4 عالمیں تھے۔ رات کو اندھیرے میں نکالا جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے، جو مسجد نبوی شریف سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 2-1 منٹ کا راستہ ہے۔ اس میں ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے، اور ایک امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور تیسرے حضرت ابو ذر تھے۔ وہ اہل بیت کی طرح تھے جیسے کہ گھر کا آدمی ہوتا ہے۔ یہ چاروں نے جنازہ اٹھایا، اور جنت البقیع میں جب پہنچے اور قبر میں جب اتارنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکت پیدا ہوئی۔ ایسی رکت پیدا ہوئی، دوران رکت آپ بول اٹھے اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ آج تیرے اندر کون آ رہی ہے؟ یہ وہ ذات ہے مادر کے اعتبار سے، یعنی ماں کے اعتبار سے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہے، اور بیوی کے اعتبار سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی بیوی ہے، اور بیٹی کے اعتبار سے سب سے بڑی بات یہ آخر زمان نبی سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ رب العزت کی قدرت حرکت میں آئے، یعنی متوجہ ہوئی، اور زمین یعنی قبر میں سے آواز آئے اے ابو ذر، یہ حسب و نسب کی جگہ نہیں ہے، یعنی دیکھا جائے گا کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے، یعنی ان کی اتباع کر کے آئی یا نہیں آئی، چنانچہ ایمان اور اعمال کو دیکھا جائے گا، نہ فاطمہ کو دیکھا جائے گا، نہ ان کے تعلق کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی برتریوں کو کاٹ کے رکھ دیا کہ اونچے خاندان ہے، مال کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، گورا پن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، وثوق کے اعتبار سے، پیری مرید کے اعتبار سے، استاد و شاگرد کے اعتبار، تمام تر تعلقوں میں یہ بتایا کہ ہر وجود جو منفرد ہو وہ یا اجتماعیت کے اعتبار سے جمعیت ہو، یعنی افراد کثیرہ میں جمعیت بنتی ہو، تو مقدم وہ ہے جو
تم میں سے زیادہ اللہ کا ڈرنے والا ہو، یعنی پرہیزگار ہو۔ جو بنیادی اس وقت روگ ہے، اس وقت ایک بنیادی روگ ہے جس میں انسان پس رہا ہے، اور اس شہرت کو لے کر انسان جھکا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ پیر ہے، لیکن معاف کیجیے گا، حسن ظن ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہرت پہ نہ جا، کسی کی شہرت پر نہ جا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، قرون اولیٰ کا زمانہ، اللہ اکبر، تابعین تو بن گیا وہ مسلم، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، صحابی نے چشم دید ایمان کی حالت میں جس کو دیکھا وہ تابعینوں میں سے، اس شخص نے کہا حضرت یہ اچھا آدمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان کے اس کو نہ کہا کہ مسلمان ہے تو اچھا ہوگا، کیوں کہ ان کے پاس فراست بھی تھی اور نافع علم تھا، صرف علم نہیں تھا، نافع علم تھا۔ اگر نافع علم نہ ہو تو حضور نے ایسے علم سے پناہ مانگی، اس لیے کہ اہل علم نے تو 70 اور 71 فرقے کر دیے کہ ہم نے آپ نے کیے، لوہے پچھاڑنے والے لوہار نے نہیں کیے، سلطان نے نہیں کیے۔ اہل علم نے قرآن اور حدیث کے اندر تفرقہ کر کے 71 فرقے بنا دیے۔ ایک وجود کسی کو کافر کہتا ہے، ایک کسی کو مشرک کہتا ہے، کوئی کسی کو کیا کہتا ہے، کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ان کے پاس نافع علم تھا، علم نہیں تھا، اور حضور نے پناہ مانگی، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، حجت بن جاتا ہے۔ اور برکت کے لیے مانگنا، اللہ مزید علم عطا فرما۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ترمذی اور مسلم شریف میں یہ فرمایا، میں ترمذی اور بخاری، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دانائی نصیب ہوئی۔ اگر دانائی نہیں اور علم کی سمجھ نہیں تو سمجھنا اس کو اللہ نے ہلاکت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کسے پتہ چلا کہ اچھا آدمی تو جس شخص کو لے کر آیا اس کے بارے میں کہتا ہے تجھے کیسے پتہ چلا کہ اچھا آدمی ہے؟ کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملات کیے ہیں کہ نہیں؟ سفر کیا ہے کہ پھر تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اچھا آدمی؟ اس لیے کہ متقی معاملات میں کھوٹا نہیں ہوتا، متقی سفر میں اچھا ساتھی ہوتا، متقی امانت میں خائن نہیں ہوتا، متقی وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، متقی حرام نہیں کھاتا، متقی جھوٹ نہیں بولتا، وہ صفات سے آراستہ ہوتا، وہ علم کے عمل سے آراستہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر علم ہو اور عمل سے آراستہ ہو تو بھی ہلاکت ہے اگر اس میں اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ نعمت دے، فرمایا ہلاکت میں وہ شخص جو علم والا ہے، دین کے علم والا، ہلاکت میں وہ شخص جو علم والا ہے، فرمایا ہلاکت میں وہ شخص جو علم رکھتا ہے عمل نہیں رکھتا، آگے فرمایا ہلاکت میں وہ شخص جو علم رکھتا ہے عمل بھی رکھتا ہے لیکن اخلاص نہیں رکھتا، جو اللہ کے لیے نہیں کرتا، نہ تقریر اللہ کے لیے کرتا ہے، نہ مدرسہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے، نہ فتویٰ اللہ کے لیے دیتا ہے، نہ دین کی محنت اللہ کے لیے کرتا ہے،
बल्कि जो भी नेक काम है वो अल्लाह के लिए नहीं करता, जितने भी गिनवा लो। फरमाया हलाकत में है, और फिर फरमाया हलाकत में, या मैं इसको दोहरा लो, जो इल्म रखता है अमल नहीं करता, जो अमल करता है इखलास नहीं करता। फरमाया खतरे में है जो इखलास में है। क्या माने? हलाकत में नहीं है मुखलिस, बल्कि कब इखलास निकल जाए इसका कोई पता नहीं, क्या पता नहीं है इखलास। इसलिए कि शैतान इखलास पे डाका मारता है। अव्वलन तो बच्चे को दीन के इल्म को सीखने नहीं देता, बलूगियत में इसका गला घूंट देता है कि ये दीन का इल्म हासिल न करे। आगे फिर इखलास का कोई मसला होता ताकि ये पहली मंजिल में हलाक हो जाए। और जब देखता है कि ये इल्म ले चुका तो अमल पर नहीं जाने देता, अमल पर नहीं जाता, और हिजाब नूरानी से इसको मारता है, हिजाब जुल्मत से मारता है उस शख्स को जिसको मासियत पे डालना हो। लेकिन जो मासियत की शरअ और मासियत का इल्म रखता है उसके सामने ये हिजाब नूरानी बताता, आलिम के सामने आलिम बन के आता है, पीर के सामने पीर बन के, और हाफिज के सामने हाफिज बन के आता है। जी हाँ, इसलिए इस खबीस ने एक नुक्ता कहा और कहा जब मुस्लिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो कहा मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। तो फिर मैंने इसको गुनाहों में डाला। जब ये गुनाहों में गया कुछ उसको होश आया तो उसने इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह से माफी मांग, तो अल्लाह ने माफ कर दिया। तो मैंने कहा मेरे हाथ तो कुछ न पड़ा, तो मैंने बिदआत में डाल दिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नाज़ में पलटा, और हुजूर ने जो न किया और न कहा उसको दीन समझकर उसको बिदआत में डाल दिया। फिर मैं बेफिक्र हो गया कि इनके नबी ने कहा है कुल्लु बिदअत दलाला, हर बिदअत गुमराही है, इसके ठिकाना जहन्नम में। मैं बेफिक्र होकर बैठ गया कि ये जहन्नमी बन गया। तो मैंने कहा दोस्तों माफ कीजिएगा, बचने की सारी मंजिलें सिर्फ अख्तियार करनी नहीं होती, बल्कि बचने की भी और तरक्की की ये सब मनाजिलें तय करनी होती। एक बात। दूसरा, इस दुनिया की जिंदगी का औराक में से एक वर्क, और वो ये जो उम्मत को खा चुका है। मुझे आप कसम खिला दीजिए, जिम्मेदारों की रूहानियत को खा चुका है। और वो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंदाजा न करो, रवाहुल बुखारी, बुखारी शरीफ की हदीस, सह सित्ता में से कौन ऐसा जालिम है जो सह सित्ता यानी 6 मुस्तनद जो किताबें इसका मुनकर होगा, जो कहता है कि मुनकर और मुनकर नहीं बड़ा जालिम है। जालिम का छुटकारा नहीं, अल्लाह जालिम को माफ नहीं करते जब बंदे पे जुल्म करता है। अपने पे जुल्म करता है तो तौबा करे इसका तो अल्लाह माफ फरमा दे। फरमाया अंदाजा न करो, अंदाजा झूठ है। और ये आम आदत एक अंदाजा कर लेता है कि मालूम होता है कि ये तहमत पहन के 2 बजे निकला है, शायद कहीं जिना के लिए जा रहा होगा। दूसरी हदीस में फरमाया तजस्सुस ज्यादा न करो, मुस्लिम का पीछे ज्यादा न पड़ जाओ। क्या खाता है, कहां से कमाता है, कल तो माशाल्लाह पहनने के लिए ना था, आज तो ट्रेट्रोन के कपड़े पहनता है। फरमाया ज्यादा तजस्सुस न किया करो। उम्मत की जोड़ के मकामात बताए, और ये आज तोड़ के मकाम खर्च कर चुके हैं। तीसरी बात फरमाई जो अच्छे अच्छे इनमें भी और मुझ में भी इल्ला माशाअल्लाह कोई बचा, और वो ये सुनी हुई बात को आगे न चलाओ, इससे बढ़कर कोई झूठ नहीं। इससे बढ़ जब तक तहकीक न हो जाए कि सुनी हुई बात को आगे न चलाओ।
मोतबर से सुनी हुई हो, आलिम से सुनी हुई हो, पीर से सुनी हुई हो, किसी के मुताल्लिक, अगर किसी शख्स के मुताल्लिक यहां बैठकर मैं कहूं, आपको मुहद्दिस कहे, आलिम कहे, इसकी जात को वजन न दो, बल्कि हुजूर को वजन दो। चुनाचे फरमाया, इससे बढ़कर कौन सी झूठ बात है जो तुमने सुनी और आगे चला दी। चुनाचे मैंने आगे भी बार की, अब सुन लीजिए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खुलफाए राशिदीन में से चार, रुश्द कहते हैं हिदायत को, और आप शहीद भी हैं, और फिर आपको लक़ब अमीरुल मोमिनीन भी है, और फारूक आज़म मोतबर हस्ती है कि आपकी मंशा पर बाज़ कुरान की आयातें नाजिल हुई। मकाम क्या होगा अल्लाह। और फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे बाद कोई नबी नहीं। आगे फरमाया अगर कोई नबी होता तो उमर रज़ियल्लाहु तआला नबी होता। चुनाचे आप अबू बकर सिद्दीक़ के पास एक बात लेकर आए। असस भाई अबू बकर, जवाब दिया आपने कहा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, ये भी खुलफाए राशिदीन में से और अशरे मुबश्शरा में से जिन 10 सहाबियों की जन्नत खबर दी गई है, इसमें कामिल हया व ईमान, ज़िन्नुरैन वल बुरहान, एक ही बार बेटियां आपको दी गई, 2 बेटी साथ में देना हराम है। एक का इंतकाल हुआ, हुजूर में दूसरी बेटी थी, मकाम ये था, क्या करते थे, ज्यादा निकल जाएगा। सुल्तान को मैंने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। हम होते तो कि मोतबर फारूक आज़म का झूठ थोड़े बोलेगा, हालांकि आपने झूठ बोला नहीं था, आगे समझ में आएगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने देख लिया कि अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे कि अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला कह रहे कि उमर रज़ियल्लाहु तआला की हैसियत है, लेकिन आपको हदीस याद आई कि इससे बढ़कर नबी पाक की हैसियत है। हुजूर ने फरमाया हदीस है, जिसकी बात सुनो जब तक तहकीक न कर लो उसको ना मान, फरीकन के सुनकर फैसला करो। ये हदीस का मफ़हूम है। क्या फरमाया? फरीकन की, फरीकन 2 की बात है तो 2 की बात सुनकर फैसला करो। जब ये हदीस आई तो आपकी मोतबन को ललकारा नहीं, इकराम किया, और इकराम करके हिकमत इस्तेमाल की कि या भाई उमर, हो सकता है कि सैयदना उस्मान कोई सोच में हो। इनको भी झूठा न कहा, और यूं ना कहा कि पैसे ने नशा चढ़ा दिया उस्मान, जैसे हमारी आदत है। इसलिए कि हम वसूख वाले, हम जो तासुब वाले हैं, भतीजा चाचा की तरफ हो जाता है, बाप बेटे की तरफ हो जाता है, शागिर्द उस्ताद की तरफ हो जाए, मुरीद पीर की तरफ हो जाता है, और एक दूसरे को हलाक कर देते हैं। हमने कौन खैर ख्वाह? खैर ख्वाह वो है जो हुजूर की हदीस को निभाकर पीर को भी बचा ले, मुफ्ती को भी बचा ले, आलिम को भी बचा ले, वरना हर एक का दुश्मन है। चुनाचे हिकमत से बात की कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने कोई सोच में हो, आगे देखा कि बात बढ़ न जाए, बशरियत है, कहा चलो। उसी वक्त लिया, इसलिए कि ये अपने काम को नहीं देखते थे, दीन को देखते थे, उम्मत के इत्तेहाद को देखते थे, इनको मुकद्दम करते थे। चुनाचे साथ में लिया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब पहुंचे तो फारूक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम या भाई उस्मान, या अख उस्मान। आपने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारूक आज़म सुन रहे। कहा भाई उमर ने आपको सलाम किया और आपने जवाब न दिया, मालूम होता है, लेकिन आपने जवाब न दिया तो तनकीद हो जाती है। इकराम भी क्या करते हैं, और इल्म इसको कहते हैं, इसको समझ कहते हैं, इसको दानाई कहते हैं। यहाँ फारूक आज़म के इकराम को निभाया और ये तुमने जवाब क्यों न दिया, तो ये बेइकरामी हो जाती दामाद रसूल की।
फरमाया मालूम होता है कोई आप सोच में होंगे क्या? हाँ भाई बाबकर मैं सोच में था, मुझे पता नहीं फारूक आजम ने किया। अब फारूक आजम को कहने देख लिया नहीं, तुमने कहा का बेपरकी उड़ा दी। इन्होंने कहा हम होते तुम्हें यहाँ देख ले, तू बेपरकी उड़ा दिया, कहाँ का आया है बेवकूफ ने। जब फारूक आजम ने सुन लिया तो अब कहने की क्या जरूरत है, इकराम के खिलाफ ही चुप रहे। फारूक आजम ने सुन लिया। अब तशरीह करते हैं कि क्या सोच में थे कि मैं भूल गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछना कि नजात किसमें है, कि मैं पूछ चुका हूं कि मेरे माँ बाप कुर्बान, भाई अबू बकर, आपस में भाई कहते थे ना, और भाई होते कुल्लु मोमिन इख्वा, जैसे मैंने पहली आज कि नजात वो है जो आपके चाचा पे पेश किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी अबू बकर सिद्दीक से तो हमारा कोई आलिम मुहद्दिस पीर वगैरह तो कोई मोतबर नहीं है, आप मुझे बताइए। जी मिंबर पे बैठने वाला मोतबर नहीं है, जिसकी बात की जाती काल अल्लाह ताला व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोतबर है, उससे जोड़ बिठाना चाहिए। चुनांचे सैयदना उमर ताला अन्हु मुतमईन भी हो गए, हो सकता है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी हुए हो। तो तीसरी बात फरमाई कि इससे बढ़कर क्या झूठ बात है जो सुनी हुई बातें आगे चला जाए। चौथा फरमाया बदगुमानी न कर, बदगुमानी गुनाह है। आज बदगुमानी आम है, सुनी हुई बात फौरन फैला देना, अंदाजा कर लेना और मुस्लिम का तजस्सुस करता। यह हदीस किस लिए बयान की थी कि अल्लाह ने आप पर यह खोला था कि मुस्लिम के अंदर ये चीजें अगर पैदा हो जाएगी, इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा, इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा। जब इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह की नजरों से गिर जाएगी और वो अजाब नाजिल होगा कि इत्तेहाद टूटने पर काफिर नहीं टूटेंगे, खुद आपस में एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। आपस का इत्तेफाक आपस में टकरा देता है मियां, और ये शदीद तराज़ाब है। काफिर का हम पर आ जाना ये शदीद तराज़ाब नहीं। अगर जिहाद है तो रहमत है, लेकिन अजाब के एतबार से भी कभी काफिर आया तो इंशाअल्लाह फिर भी हमें इसकी जजा मिलेगी कि काफिर के हाथ से मारा गया। लेकिन आपस के अंदर टकराव हो गया तो सुन लीजिए, आता है किताबों में, एक मुस्लिम ने किसी को मारने का इरादा किया और मुस्लिम मुकाबले पे आया कि मैं भी मार दूं कि मैं पहले मार दूं। ये दोनों की नियत हुई और एक मरा या दोनों मर के दोनों सीधे उठा के जहन्नम में डाल दिए जाए। ये सख्त अज़ाब आपस का टकराव, और ये टकराव उन बातों से पैदा होता है, तासुब के एतबार से होता है कि नहीं। खूब याद रख, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बनाने के लिए आए, बंदे का बनाने के लिए नहीं आए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी अल्लाह ने कहा, कुरान की आयत नाजिल फरमा के, ए मेरे महबूब आप कह दें इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक। इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व ममाती मेरी मौत और जिंदगी यानी दुनिया से जाना, ये सब अल्लाह के लिए। न हम फातिमा के लिए जीते हैं, न हुसैन के लिए जीते हैं, न अली के लिए जीते हैं, न हम अपनी जात के लिए जीते हैं, हम अल्लाह के लिए जीते हैं। अल्लाह के लिए मरने का इरादा, अल्लाह ही के लिए कुर्बानी और अल्लाह ही रब्बुल इज्जत के लिए ही इबादत वगैरह। चुनाचे जबकि सहाबी बशरियत के एतबार से गलती कर बैठे, हमारे बुजुर्ग हैं, वो बड़ों से हमें सबक हासिल करना है, तनकीद नहीं करने के। देखो सहाबी भी ऐसा कर बैठे, हमें बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से सबक हासिल करना होता है। चुनाचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात आए तो जब कुछ सिफारिश जैसी बात हुई कि आपस में तुम निपटा लेते, लेकिन आखिर फैसले की बात आई तो हुजूर फरमाते हैं अगर
میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اپنے ان کے ہاتھ کٹوا لیتا. دیکھا رسالت کے دائرے میں تعلق لخت جگر کا ہے، اور اللہ کے تعلق میں بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں. وہ تو فنا ہو گیا امت میں سے یہ معیار. اجی چھوٹوں کا کیا کہے، بڑوں میں سے اکثر معیار ختم، فرد رہ گئے، افرادیت ختم ہو گئی، جمعیت مٹ گئی ان مقام پر. جمعیت ہو تو جمعیت تھی اس پہ پوری، فرد بھی مل جائے. جسے مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج سے 10 سال پہلے تقریباً، یعنی اس کی خدمت میں بیٹھنے کا بھی اللہ صرف نصیب کیا. لیکن یہ تنقید کی بات نہیں، سنیے، یہ تنقید کی بات نہیں، ہمیں بچانے کی بات ہے. اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ان عمل سے بچے نہیں تو مسلمان کہلا کر دے گا. کوئی شیطان کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی ہاں، کوئی شیطان کی ضرورت نہیں پڑے گی. یاد رکھیے، انسان کسی بھی اختلاط میں جائے لیکن انصاف پہ جائے، انصاف پر جائے. اس لیے آپ دیکھیے کوئی نہ بچا، حضور نہ بچے، حضور کی ازواج مطہرات نہ بچی. حضور کو کہا یہ جادوگر ہے، جبکہ ابو جہل نے کہا یہ کیا ہے، کنکریاں تھی، کنکریاں. سنو، کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے کہا، کیا کہا، یہ جادو. تو میں ابو جہل کو یوں جواب دوں کہ کنکری تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور جادو تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا، لیکن خبیث تو مسلمان نہ ہوا. اگر جادو تھا تو شیطان کا بول بولتے، میرے آقا اور اللہ کا کیوں بول بولتے لا الہ الا اللہ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، ازواج مطہرات کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو آپ نے گھر میں بٹھایا. آدھا اسلام جس سے پھیلا ہو وہ طیبہ و طاہرہ پر بہتان آیا، نعوذ باللہ، عیاذ باللہ، عیاذ باللہ، انہوں نے برا کام کرایا. اور آج تک ظالم جو ہے ایک فرقہ اس پر قائم ہے. جی یہ مومنوں کی ماں، تو تم کہاں بچ سکتے اور میں کہاں بچ سکتا ہوں. خوب یاد رکھیے کتنا حضور کو رنج ہوا ہوگا. اس رنج کے اندر حضور گمزدہ ہو کر ماں عائشہ بیمار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. غور سے سننا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پاس آئے مشورتاً، حضور پہ کیوں بات نہ کھولی کہ آزمائش سے. اللہ اکبر. اس لیے کہ دل کی چھلنیاں جب تک نہیں ہوتی نا تو یاد رکھیے انسان کو حقیقت نصیب نہیں ہوتی، کسوٹیوں سے نہیں گزرتا، وہ کندن نہیں بنتا. آپ تو پہلے سے کندن تھے ماشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا غم نہ کریں، دوسری تو بیوی ہیں.
آپ بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ کہ اللہ نے، کہ اللہ کے انتخاب میں چوک نہیں ہوا کرتے۔ لیکن ایک پریشانی کا عالم حضور پہ کیوں آئے؟ تاکہ درجے بڑھے، اللہ کو دکھانا تھا کہ میرا نبی اس حال میں بھی معجزہ استعمال نہیں کرتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور صبر ہی صبر اختیار کرتا۔ چنانچہ اگر آپ کہہ دیتے کہ میری بیوی پاک ہے تو کیوں نہ مانے بابا؟ صحابہ تو مان جاتے، کافر کیسے مانتے کہ بھائی ہر ایک اپنی بیوی کو پاک کے؟ اللہ نے آیات نازل فرمائی، اعجاز بخشا، شان نزول میں ماں عائشہ کا ایک اعتبار سے نام آ گیا۔ کتنی اونچی بات ہے! ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان، بہت بڑا آنا۔ اور قرآن کا چیلنج ہے کہ ایک آیات تم بنا لو۔ اب یہ آیات کو جو منکر ہے وہ مسلمان کہاں سے رہ سکتا ہے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر آئے، یہ آپ کی بیٹی تھی، ماں کو جب یہ آیات بتا دی گئی، سنیے آپ، عجیب، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ دیکھیے آپ، اس کو کہتے ہیں نور، اس کو کہتے ہیں سمجھ۔ کہ ابا جان، میں میرے اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے میرا بچاؤ کیا؟ حضور تو غم میں پڑ گئے تھے۔ کیسے تعصب سے پاک ہیں ان کی زندگیاں، اکرام اور محبت لبالب، حضور کی محبت لبالب، لیکن کہنے کی بات کہہ دی کہ سرکار تو غم میں پڑ گئے تھے، اس لیے میں شکر اللہ کا نہ ادا کروں کہ اس نے میرا بچاؤ کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ صحبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کی صحبت کی برکت تھی کہ ایک ایک وجود تعصب سے پاک ہو چکا تھا، وہ کسی کا نہیں تھا، صرف اللہ کے تھے، اور کسی کے تھے تو اللہ کے لیے تھے، اور صرف حضور کے طریقے پر تھے۔ اور ہم، میری بات کروں، نہ اللہ کے ہیں اور نہ اللہ کے نہیں، اس لیے کسی کے نہیں ہیں، اس لیے حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ کینے، مکس، عداوت اور بہتان، ہو جس کا حساب ایک ایک کو وہاں دینا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نہ صرف یہ کہ قرون اولیٰ کے حالات کو سنوارنے کے لیے بھیجا، بلکہ قیامت تک کے حالات کو سنوارنے کے لیے بھیجا تھا۔ جی ہاں، اس لیے کوئی نقطہ ایسا نہیں جس سے امت کا اتحاد ٹوٹتا ہو، اس سے نہ بچایا ہو، اس سے نہ بچایا ہو۔ حتیٰ کہ آپ سرسری طور سے جائیں اپنے ذہنیت سے، لیکن میرے آقا کا مقام کوئی سرسری کے اعتبار سے نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی جب محفل بیٹھی ہوئی تھی تو صحابی اپنے جوتے کو ڈھونڈنے لگے، وہ سیدھا دیوار کے نیچے ایک صحابی نے اس کو چھپا دیا تھا۔ خوش طبعی یعنی دوست تھے، اس لیے مذاق اس کو کہتے ہیں، خوش طبعی میں چھپا دیا۔ سرکار نے جب دیکھ لیا تو پریشان ہو گئے۔ وہ صحابی جب جوتے مل گئے تو صحابی کو کہتے، تو نے اپنے بھائی کو پریشان کر دیا، اس لیے کہ پریشانی کے بعد ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ تجھے کیا حق ہوتا ہے؟ ایسی مذاق کرتا ہے یا کہاں مجھے کام تھا پریشان کر دو؟ کہا تو نے اپنے بھائی کو پریشان کر دیا۔ خوش طبعی میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا تھا، لیکن اندھیرا چھا گیا اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ جس کی شہرت ہے اس کی طرف تو ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر بیوی جھگڑنے پر آتی ہے اور بیوی سے محبت ہے تو ماں سے ٹکرا جاتا ہے، ماں سے محبت ہے اور بیوی بیچاری بے گناہ ہے تو اس کو پیٹ دیتا ہے۔ تیرے سماج اور تیرے سنسار کے یہی نقصے، اس لیے کہ حضور کی تعلیم سے مساوات نہیں ہے۔ اول تعلیم نہیں تو عمل کیا، لیکن تعلیم بھی ہو اور عمل بھی ہو، اور وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے ایک تصویر ہے اس دور کی، گھرانوں کی تصویر ہے،
سماج کی تصویر ہے، اقتصادی نظام کی تصویر ہے، ہر ادارے کی تصویر ہے، سیاست کی تصویر ہے، اور سچ پوچھو تو مذہب کے میدان کی بھی یہ تصویر ہے۔ اس لیے کہ مذہب کے نقشے جب ٹوٹتے ہیں تو سارے خاکے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو تنقید کیا کرتا ہے؟ اقتصادی نظام پر، بازاروں نظام پر، سنساری نظام پر، اس لیے کہ یہ درست مذہب سے ہوتے ہیں۔ جب دین ہی کی سمجھ ٹوٹ گئی تو تیرا سب چیزوں کا ٹوٹنا خدائے پاک کی قسم یقینی ہے، یقینی۔ تو میں نے کہا دوستو کہ ہلاکت ہر قدم پہ ہے ہماری، اس لیے کہ بندے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ مصیبت تو اس بات کی ہے، بندے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ فوراً سے کسی کو کہہ دیا یہ جادوگر ہے، اگر وہ جادوگر نہیں ہوگا تو کیا مصیبت تجھ پر قیامت پہ ٹوٹے گی، یہ تم بتا۔ اس لیے کہ مسلم پہ بہتان یہ زمین اور آسمان ایک پورے میں رکھ لیجئے، اس سے بھی زیادہ وزنی ہے، اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں صحیح معنوں میں مسلمان ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو حقیقی بعض صفات مسلمان کا، شریعت کے فتوے میں اس کو مسلمان کہا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ یہ فتوے میں ہے، صفات میں نہیں ہے۔ صفات میں فرمایا وہ مسلم ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہا تو مسلمان کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ جو تو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے، کہ تو وہ چاہ، یعنی میں شرم کو تو وہ چاہ جو حضور چاہتے ہیں، تو پھر تیرے زبان سے یہ باتیں نہیں نکلے گی، ورنہ تو اندازے کا پتلا بن جائے گا اور تنقید کا پتلا بن جائے گا۔ اس لیے تیری حالت کا مقام اتنا گرے گا، سن، کہ خدا کی تخلیق پر وار کرے گا، اور خدا کی تخلیق پہ وار اللہ یعنی خالق پہ وار ہے۔ کیسی شکل اس کی بن گئی ہے دیکھ لو ماشاءاللہ۔ جی ہاں، کیسی ان کی شکل ہے، معاف کرنا اتنا بول، خالقیت پہ وار ہے۔ اس کو پوچھ اس کا کیا قصور ہے، اللہ نے اس کو کالا بنایا یا خود بیچارہ بنا ہے؟ اگر بیچارے کو ٹیڑھا اور لمبا اور کبڑا بنایا تو یہ بنا ہے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں، تو نے تخلیق پہ وار نہیں کیا، خالق پہ وار کیا، تیرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ کہ اللہ کے انصاف کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ازواج مطہرات کے پورے حقوق ادا کرتا ہوں جس کا مفہوم ہے، لیکن دل میرے ہاتھ میں نہیں، میں کیا کروں؟ محبت جو غیر اختیاری ہے وہ ماں عائشہ کی طرف، یعنی میری بیوی عائشہ کی طرف زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ محبت بھی برابری کی ہو، لیکن یہ غیر اختیاری ہے۔ فرماتے اللہ کے ہاتھ میں دل ہے، عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت زیادہ ڈال دی ہے، لیکن آپ دیکھیے اتنی محبت اور اتنی خدمت، اللہ اکبر۔ اور صبر و شکر کا مقام یہ کہ تین چاند تک چولہا نہیں جلتا، ماں ایسا شکایت نہیں کرتی کہ کیسا سفر ہے، اللہ کیسا فاقے میں نبھایا، کیسا دکھ میں نبھایا۔ اس کی تشریح بہت لمبی ہے، ایسی چہیتی بھی جب صرف اتنا کلام کر لیتی کہ اے بدی عورت آئی تھی، کہا ایسا تو نے جس کو بدی کہا اگر تیرے یہ بول کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر خراب ہو جائے، پرواہ نہ کی آپ کی محبت کی، اللہ کی کھری بات سنائے۔ اس لیے کہ تخلیق پہ وار، خالق پہ وار تھا، وہ بدی بنے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن تو ہنستا ہے تیرا دوست کس کو کہا کبڑا جا رہا ہے، تو ہنستا ہے، تو دوست جی تو دشمن ہے۔ دوست وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نبھائے۔ کون دوست، کون بھائی، دے کون کس کا دوست، کون کس کا باپ؟ وہ جو اللہ کا بندہ ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بتانے وہم و گمان ہے سارے۔
جی ہاں، یہ مال و دولت دنیا، اقبال صاحب فرما، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیغام بتانے وہم گما ہے. لا الہ الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ اس میں نہیں ہے تو یہ سارے بتوں کے تعلق ہے، چاہے بھائی ہو، چاہے بھتیجا ہو، چاہے استاد ہو، چاہے مرید ہو، چاہے پیر ہو. جس میں انصاف نہ ہو اور جس میں خری بات کہنے کا جذبہ نہ ہو، جس میں تعصب سے پاک نہ ہو، نہ وہ منصف بن سکتا ہے، نہ وہ جج بن سکتا ہے، نہ وہ وکیل بن سکتا ہے. خدا پاک کی قسم، فاروق اعظم کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. یا حضرت، جو کیس آپ نے لیا ہے اس کی نوعیت یہ ہے، امیر المومنین تھے. دیکھیے آپ، دیکھیے حضرت زبیر کی رہبری کو امیر المومنین قبول فرما دے. زبیر اس کیس کو تم سنبھالو. کہ نہیں میرے حضرت، آپ امیر المومنین کہ نہیں، تو نے سمجھا، میں نے سمجھا نہیں. جو سمجھے وہ مستحق کیس چلانے کا، تجھے اس کو چلانا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ جہاں شریعت مطہرہ تھی، جہاں شریعت مطہرہ تھی، لیکن یہاں تک انا کا حجاب، میں پن کا حجاب، تعصب کا حجاب، لالچ کا حجاب، تو دیکھ لے گا کہ محشر میں تجھے کتنا تباہ اور برباد کر دیا. اس لیے کسی کا بن کر نہ رہے، یہ حرام ہے. اللہ کا بن کر رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ جس کو کہے اس سب کا بن کر رہے، لیکن اللہ کا بن کر رہے، اللہ پاک کا بن کر رہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑا، نہیں توڑا. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین الحمدللہ ان نعمتوں سے نوازیے گئے، تو کسوٹی کا ایک وقت آیا. قبائل بدل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. دیکھ لیجیے، فاروق اعظم نے کہا کچھ رعایت کی جائے. دیکھا آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے اور ابو بکر صدیق زندہ رہے. عمر تجھے کیا ہو گیا؟ سنو، کہا میں اکیلا جہاد کروں گا، یہاں تک کہ اونٹ کی نکیل بھی اگر زکوٰۃ میں آتی ہے تو لے کر رہوں گا، اکیلا. سب کو بتایا کہ نہ ہم عمر کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں. تمہاری رعایت کر لیں اور تم کو خوش کر لیں، پھر تو ہمارا دین توحید کا نہیں ہے، مشرکوں کا دین ہے. فاروق اعظم فرماتے سبحان اللہ، بوڑھوں نے ہماری لاج رکھ لی. ابو بکر بوڑھے نے ہماری لاج رکھ لی. اللہ اکبر، جینا اس کو کہتے. اور تو اندھیرا چھا گیا، اندھیرا. جبکہ توحید کا تاثر نکل گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نکل گیا، اندھیرا چھا گیا. اس لیے تو دیکھ لے، نظر آتا ہے کہ یہ میرا ہے، اور وقت پہ کسوٹی میں اور دکھ میں اور بھیڑ میں تو دیکھے گا تیرا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے جو اللہ کا نہیں ہو کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ یعنی جو بھی انگلیوں پہ آپ گنوا سکتے ہیں اس وجود کو لائیے، اور جو حق پہ ہوگا تو اس دور میں پس جائے گا. کھرے بول انسان منہ موڑ لیتے ہیں، کھرے بول منہ موڑ لیتے ہیں، جی ہاں، اور کھوٹے بول انسان کا میٹھا منہ کر دیتے ہیں، میٹھا منہ کر دیتے ہیں. کہ کھانے کو تشریف لائیے کہ آپ کا رزق حرام ہے، دیکھ لیے پھر ماشاء کہ نہیں جناب، کہ اچھا میں چلتا ہوں کہ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ. کھرا بول، اس لیے کہ کھرا بول تو نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اللہ کا نہیں ہے تم. خوب یاد رکھ، آزمائشوں میں چل رہے ہیں، پھر اتحاد کیسا جب اللہ سے جوڑنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے، تو اتحاد کیسا؟ نکتہ چینی، اعتراض، تنقیدیں ہیں،
غیبتیں، حسد، لعنت، ٹکراؤ اور پھر گولیوں کی بوچھا. نتیجہ کتنا نکلے گا؟ اللہ میری زبان کو بند کر دے تو اچھا، نہ نکلے. لیکن تم دیکھے گا سرکار نے جس میں ہلاکت بتائی ہے وہ کیسی نکلتی ہے پورے عالم میں. یہ تو دیکھ لینا. اور پورے عالم کو اٹھا، اس وقت تقریباً 2 کروڑ انسان پناہ گیر ہیں دنیا میں. 2 کروڑ. بعض سمندروں کی کشتیوں میں سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں. گواہی دیتا ہے کہ بنی نوع انسان کا پارا پارا ہونا بھی کسی انسانیت نے مجھے ساتھ جوڑ نہ رکھا. اس انسانیت نے میرے ساتھ جوڑ نہ رکھا. ٹٹول ان گھروں کے اندر، ان گھروں کو اندر تو دیکھ لے، ایک گھر کے اندر سب کا کلمہ ایک، سب کا رسول ایک، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے. صبح سے شام تک کی تو غیبتیں اور ٹکراؤ کو دیکھ. اماں جی ہاں چھوٹے بھائی نے یوں کیا، تم کون کہنے والا؟ میری بیوی کو ہوتا ہے. سماج کا جوڑ کیسا؟ جوڑ کی جو رسی ہے وہ اللہ کے دین کی رسی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے حقیقت کو کھولا. وہ لوگ جو زمین پر خون تھا وہ چاٹ لیتے تھے اور بد اخلاقی کو اخلاق کہتے تھے. سینکڑوں سال تک تلواریں چلتی تھی. شیر و شکر بن گئے. شیر و شکر بن گئے. اللہ اکبر. کس نے جوڑا؟ فلسفے نے جوڑا، مال نے جوڑا، قوتوں نے جوڑا، اللہ کے ضابطے نے جوڑا. اللہ امت میں ضابطہ نہیں. قسم ہے خدا کی کبھی امت ایک نہیں ہوگی اور ٹکراؤ سے کبھی نہیں بچے گی. اس کو جوڑ اللہ سے بٹھانا پڑے گا. بگڑا ہوا اس کا عالم بھی رہزن ہوگا، جیسے دارمی کی حدیث ہے آخر زمانے میں رہبر بھی رہزن ہوگا. اپنے مفاد کے لیے بدترین انسان قرار دے گا جو بہترین دنیا کے اندر ہوگا. اللہ اکبر کبیر. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. چنانچہ آپ سلسلہ اس سے بنی امیہ کو دیکھیے اور بنی عباس کو دیکھیے. ہزاروں مسلمان آپس میں کٹ گئے. یہ بنی عباس تھے، یہ بنی امیہ میں سے تھے اور سب کے سب صحابہ کرام کے قریب میں تھے. قریب میں، جی ہاں. صرف ایک وجود نے 24,000 مسلمان کو شہید کیا جو بڑا مقرر تھا، جس کے علم پر لوگوں کو تقریر پر ناز، حجاج بن یوسف تھا. کس ہستیوں کو بخشا جو تو مجھے بخشے گا میں تجھے بخشوں گا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ سے مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی توفیق. حضرت حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ اچھا نہیں بنے گا جب تک کہ ساری کائنات سے اپنے آپ کو برا نہ کہے. جب ہلاکو کے پاس تاتاریوں نے، تاتاری یہ ترکی ہے نہیں، یہ تاتاری ہے. یہ تاتاری تھے، کافر تھے سب. گھوڑے پر بھالا مارتے تھے اور خون نکلتا اور چوس لیتے تھے. ایسے لوگ تھے. آج بھی میں نے ان ترکیوں سے بہت ملاقاتیں کی. اتنی بڑی ان کی انگلیاں ہوتی ہیں الحمدللہ. انہوں نے پہاڑ پر چڑھ کر کہا ہلاکو نے، اے اللہ مسلمان ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن تو اللہ ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، ہماری مدد کر. چنانچہ ایسے ہوا ندیاں بہتی تھی، یعنی نالیاں بہتی تھی. نالیاں، ندی تو نہیں، نالیاں بہتی تھی. یہاں تک تاتاری مسلمان کو کہتا تھا کھڑا رہے یہاں، کھڑا رہے یہاں، تلوار لے کے آتا ہوں. ہٹتا نہیں تھا، تلوار لے کے ذبح کر دیتا. لیکن ایک مرد مسلم سہروردی خاندان کا جب ہلاکو کے پاس پہنچا جو ان کا سردار تھا اور اس نے دعوت اللہ دی تو کتا برابر میں تھا. اس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے ہلاکو کہ اے درویش تو مجھے کیا دے، ہم تو تم پر چھا گئے. اس کو پتہ نہیں تھا کھوٹی جمعیت پہ چھایا تھا، ہیرے پہ نہیں چھایا تھا. ان ابراہیم کان امہ، قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا وجود پوری امت ہے.
اگر امت کی اکثریت بگڑ جاتی ہے اور ایک لال بنا ہوا ہے تو امت پر گالی ہے۔ چنانچہ کہا یہ کتا بہتر یا تو بہتر ہے؟ کیا کہا؟ سننے غور جیسے، تو بہتر کہ اگر ایمان کے ساتھ جاؤں تو میں بہتر ہوں ہلاک ہوں، اگر ایمان پہ نہ جاؤں تو تیرا کتا بہتر ہے۔ یہ سن کر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ یہ ہے سچ۔ لیکن سب کو خراب سمجھے اور اپنے آپ کو سچا سمجھے، اور اس کو تو موت تک نور نہیں ملے گا، موت تک تجسس اپنی ذات کا کر کے میں کیسا خراب ہوں۔ جی ہاں، قومیت فلاں خراب، فلاں قوم خراب، فلاں یہ خراب، فلاں یہ خراب۔ جی ہاں، بہت اچھا، قلم والے قلم کو روک لے، خون کے آنسو رونے سے پہلے قلم کو روک لے، چاہے صحافی ہو تو، چاہے مولوی ہو تو، چاہے پیر ہو تو روک لے۔ ہاں، دلائل قرآن کے اعتبار سے اصلاح کی نیت ہو۔ حق اسلام سب کو دیتا ہے، لیکن ضوابط کے تحت، قوانین کے تحت، حدود کو چھوڑ کے نہیں۔ اس لیے پارا پارا ہو گیا، جی پارا پارا ہو گیا۔ آپ جائیے، میں بات ختم کروں، آپ گھر پہ جائیے، گھر پر آ کر کہے گا فلاں جو پارٹی ہے، ہر کی بات چھوڑ دے گا، ارے سن تو سے آج یہ چھوڑ دے تو دوسروں میں الجھ گیا۔ فاروق اعظم فرماتے کہ یاد رکھ، اپنی ذات کو بھول گیا تو ہلاک ہو جائے گا، اپنی ذات کو نہ بھول۔ جی ہاں، کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ بہت کچھ ہو گیا تو پھر دیکھ لو، کہیں گا میں کیا کرتا ہوں، اور سچ پوچھو تو راحت و چین اور سکون، عزت اور آبری امت کی جوڑ میں ہے۔ اسے جوڑ پیدا کیجئے، جوڑ امت کی جوڑ میں جو مزہ ہے، خدائے پاک کی قسم، آپ دیکھیے گھر میں تجربہ بھی ہوگا انشاءاللہ، بیوی بھی ساتھ میں بیٹھی ہو، ماں بھی ہو، خود بھی ہو، اور کھانا کھاتے ہو، کتنا لطف آتا ہے، پیار و محبت سے مسکرا رہے ہیں، ایسا آتا ہے۔ لیکن ہائے ہائے تو کتنا دکھ پہنچتا ہے۔ دیکھو اماں، آج تو بہو نے تو اتنا مرچ ڈال دیا کہ آنکھوں میں سے آنسو نکلتا ہے، مجھ کو پکانا بھی نہ ہوئے، تو بیچاری بہو تو رونے لگے، اور وہ کہ سچ کہتے تو نے ایسی شادی کرا لی، کو اچھی ڈھونڈتی اماں، مصیبت آئی، اس کو نبھا لو بھائی بس۔ اس لیے کہ خالق کی طرف کوئی چیز لے نہیں جاتی کہ اماں مرچی اس لیے ڈال دی، مقدر میں اللہ نے زیادہ مرچی ڈالی تھی تو مرچی پڑ گئی۔ آج تو دال پکانا بھول گئی، گوشت پکانا بھول گئی کہ اماں جان کیسے بیچارے پکاؤ، جو مقدر میں ہی نہیں تھا۔ خالق کی طرف تو منسوب کرتا تو خالق تجھے اطمینان دیتا، ظالم تو مخلوق کی طرف انسان کر کے عذاب خود اٹھا لیتا ہے، عذاب خود اٹھا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی بڑھ گئی، بہت مہنگائی کہ کس نے بڑھائی؟ بیچارے سننا، پھر بدگمانی نہ کرنا میں پارٹی کے کسی کے بچا، اس لیے کہ ہم نہ سیاسی میں ہیں بابا، ہم سیاسی میں نہیں ہیں، بالکل سچ کہتا، ہم تو سب کا بھلا چاہتے ہیں، اللہ کرے مجھے بھلا چاہنا آ جائے، لیکن آپ کی مہنگائی بڑھ گئی۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، احرام باندھ کر فرشتے بیت اللہ پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ آج فلاں ملک میں اس چیز کا بھاؤ یہ رہے گا، فلاں ملک میں یہ بھاگ رہے گا۔ خدا نے حکومت کو چھوڑ نہیں دی، سب اس کے کنٹرول میں، کل شین قدیر ہے جناب۔ جب یہ چاہیں گے تو ایک چیز نہیں ملے گی، چاہے مر جائیں گے تو نہیں ملے گی، اور جب چاہیں گے تو چیزوں میں سے لذت کو اڑا دیں گے، اور چاہیں گے تو برکتیں اڑا دیں گے۔ آج برکتیں بھی اڑا دی، کہ کس کو قصور دیتا ہے؟ کہ نظام کو، کہ نظام تو اس کے ہاتھ میں، جیسے تیرے اعمال ایسے خاکے مرتب ہوں گے۔ اللہ ہم میں اتحاد اور پروردگار عالم ہماری حفاظت فرما اور ہم سے راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہو چکا ہے۔
چھوڑا چاہیے.